میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں کی بات بھی نہیں کر رہا، کروڑوں کی بات بھی نہیں کر رہا، اربوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اربوں روپے کی بھی ضرورت ہے تو آج ہی عالم نشرح لک صدرک پڑھنا شروع کریں، اور دیکھتے ہی دیکھتے رب کائنات آپ کے مقدر کو، آپ کی تقدیر کو چاند کی طرح چمکا دے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا تو مقدر سو چکا، ہماری تو قسمت سو چکی، ہم تو مقدر کے مارے ہوئے ہیں، قسمت کے ستائے ہوئے ہیں، آؤ میں آج آپ کو بتاؤں کہ کیسے لوگوں کی تقدیر بدلتی ہے، کیسے آسمان سے بندوں کے لیے فیصلے ہو کر آتے ہیں، کیسے بادشاہت ملتی ہے، کیسے دولت ملتی ہے، کیسے عزت ملتی ہے، کیسے شہرت ملتی ہے۔ آؤ ربیع الاول کے اندر آپ اس کے نظارے کرنا، آج ہی پڑھنا شروع کرو۔ علم نشرح لک صدرک، کیسے رب کائنات آپ کے سینے کو کشادہ کرتا ہے، آپ کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے، آپ کے لیے مال و دولت کو کشادہ کرتا ہے، آپ کے لیے شہرت کو کشادہ فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف شانوں سے، مختلف عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن حضور کی شان وراء الورا ہے۔ دنیا کائنات کا کوئی فرد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ برابر تو دور کی بات، جو حضور کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی شخص اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قدر رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص یہ تلاوت کرے گا، یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ عمل کرے گا، حضور کی ولادت پر اس کو دیکھنا اس کے گھر میں بہاریں کیسے آتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کون کہاں سے خدمت کر رہا ہے، کیسے کیسے لوگ آ کر آپ کے ساتھ محبت کریں گے، اور جس چیز کی ضرورت ہوگی اس سے بڑھ کر آپ کو دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ساری کرم نوازی ہوگی، اس میں اپنا کمال نہیں آپ نے سمجھنا، یہ سارا حضور کی ولادت کا صدقہ آپ کو مل رہا ہوگا۔ تو دوستو میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اسی کے اندر آپ کو یہ عمل بتا دوں گا، اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اور بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور ایسا بلند کیا ہے کہ دنیا کائنات کی کوئی طاقت آپ کے ذکر تک، آپ کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتی، اتنا آپ کو بلند کر دیا ہے۔ تو دوستو اتنا قیمتی عمل دے رہا ہوں آج، حضور کی ولادت کا صدقہ، رب کائنات خالی جھولیاں بھر دے گا۔ جس کو اولاد کی ضرورت ہے، جس کو بیٹے کی ضرورت ہے، خاص بات بتانے لگا ہوں، جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے یہ عمل کریں، صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا، رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ وہ مائیں بہنیں جو پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے، یہ عمل کریں، رب کائنات ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نیک صالح اولاد سے نوازے گا، بیٹے سے نوازے گا، اور بہت ہی مجرب رزق کے حوالے سے، ہر پریشانی کے حوالے سے، مقدر میں جو لکھوانا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں، تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتے ہو، انشاءاللہ رب کائنات آپ کو خالی نہیں موڑے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا آج۔ اور یہ عمل شروع کریں۔ حضرت انس بن مالک کی میں بات کر رہا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے، حضور کے خادم ہے۔ اب فرماتے ہیں میں حضور کے بارگاہ میں، حضور کے گھر کی 10 سال تک نوکری کی، خدمت کی، گھر کے برتن بھی دھو لیتا تھا۔ فرماتے ہیں کبھی کبھار اگر مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، میں بتانا چاہتا ہوں حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کیسی محبت فرماتے تھے، حضور کے اندر رحم دلی کتنی تھی، شفقت کتنی تھی، درگزر کتنا فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال تک حضور کی غلامی کی، خدمت کی، گھر کی نوکری کی، برتن دھوتا تھا، جو بھی کام ہوتا تھا میں حضور کا کام کر کے آتا تھا۔ فرماتے اگر کبھی کبھار مجھ سے گھر کا کوئی برتن ٹوٹ جاتا، اور ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی زوجہ مجھے اس بات پر جھڑکنے لگتی تو حضور منع فرما دیتے، فرماتے کہ اے میری زوجہ یہ جو برتن ٹوٹا ہے اس کی عمر ہی اتنی تھی، اس کی آج عمر ختم ہوگی تو یہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح کر کے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مجھ سے کبھی نقصان ہو جاتا، میں بچوں کے ساتھ راستے میں جاتے ہوئے کھیلنے لگ جاتا، کوئی دیکھنے لگ جاتا، تاخیر ہو جاتی کام میں، کبھی بھی حضور نے جھڑکا نہیں تھا۔ تو دوستو اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں، اس سے رزق بڑھ جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، شہرت بڑھ جاتی ہے، رب بہت مقام عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمانوں اور زمین کے امور سے
فارغ ہوا تو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو پیدا نہیں کیا، تو مگر تو نے اسے عزت اور تکریم عطا فرمائی، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اور شیاطین کو، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ فرمایا، کہ یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری طاقتیں تو نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہیں، تو نے میرے لیے کیا بنایا؟ یعنی کہ یہ ساری چیزیں تو نے مختلف انبیاء میں تقسیم فرمائی ہیں، مختلف انبیاء کو عطا کی ہیں، تو میرے رب کریم میرے لیے کیا بنایا؟ تو رب نے فرمایا کیا میں نے تجھے وہ عطا نہیں فرمایا جو ان تمام سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ اور عرض کی یا رسول اللہ باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ تیرا بھی ذکر ضرور کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اذان ہے اس میں بھی آقا کا ذکر اور اللہ کا ذکر، سلام ہے اس میں بھی آقا کا ذکر اللہ کا ذکر، نماز ہے اس میں بھی حضور پر درود اور اللہ کی حمد و ثنا، اور نکاح کا خطبہ ہے اس کے اندر بھی حضور کا ذکر اللہ کا ذکر۔ کوئی بھی عبادت ہے آپ دیکھیں ہر عبادت کے اندر آقا کا بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ تو یہ عرض کی کہ اپنے میرے ساتھ ضرور تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، میں نے تیری امت کے سینوں کو اتنا وسیع اور کشادہ بنا دیا کہ وہ قرآن کو یاد کر کے پڑھتے ہیں، یاد کر لیا کریں گے، حالانکہ میں نے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا، نہ قرآن کسی امت کو پہلے عطا فرمایا، نہ اس جیسی عظمت والی کتاب اس سے پہلے کسی امت کو عطا فرمائی۔ تورات، انجیل، زبور بڑے بڑے رائبروں کو یاد نہیں ہے، عیسائیوں کو یاد نہیں ہے، یہودیوں کو یاد نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو حضور کے امتیوں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ آج کتنے حافظ ہیں، تقریباً ہر گلی محلے میں آپ کو ضرور حافظ نظر آئے گا، حافظ قرآن نظر آئے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس قرآن کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر اور عظمت رکھی ہے، اور فرمایا عرش کے خزانوں میں سے، حضور کے لیے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیے میں آج آپ کو بتاؤں گا لا حول ولا قوت طاقت کتنی ہے، اور آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے آج ہی اس تصور کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کرنا ہے کہ حضور کی ولادت پر یہ تمام کا تمام میں ہدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کروں گا، اور آپ نے نیت یہ رکھنی ہے، اور ہر روز ایک وقت مقرر کر کے آپ نے صرف 71 بار یہ سورت پڑھنی ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ مکمل سورت آپ نے پڑھنی ہے صرف 71 بار، اور وقت مقرر رکھنا ہے، جس وقت شروع کریں ربیع الاول تک اسی وقت میں پڑھتے جائیں 12 ربیع الاول تک۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے کیسی بہاریں آپ کو نظر آتی ہیں، سارے قرضے بھی اتر جاتے ہیں، ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، برکت اتنی ملتی ہے کہ بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے، اور گھر میں مال و دولت اتنا آتا ہے۔ صرف اول آخر 11 مرتبہ درود پاک 71 بار یہ، اور اس کے ساتھ ڈیلی آپ 101 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیں، یا 313 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی کے لیے کوئی عمل نہ کریں، یہ آپ کے گھر سے مال و دولت کو ختم نہیں ہونے دے گا، اتنی رب نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔